از روح قرآن ماہ ذی الحج کے کیا فضائل ہیں، از روح احادیث مبارکہ ذی الحج کے کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا دیگر اسلامی مہینوں میں، سن ہجری کے دیگر مہینوں میں ماہ ذی الحج کو کیا اہمیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیا اس مہینے کا اس بڑی عبادت کے لیے کیوں کر انتخاب فرمایا اور اس میں کیا حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے، میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین، ایک ایسے عالم دین کے جو بہت ہی مشفق و مہربان شخصیت ہیں اور بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، دینی اور عصری علوم کے حوالے سے بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور ARY QTV کے ساتھ ابتدا سے آپ کا ساتھ ہے، اور پوری دنیا میں رہنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے مسائل کا جو حل ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں آپ کے فالوورز ہیں۔ جناب مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیں گے مفتی صاحب سے آغاز، پھر مفتی صاحب مبارکباد دینا چاہیں گے سب سے پہلے آپ عالم اسلام کو اس مہینے کی آمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آپ سے ابتدا کرتے ہوئے پھر میں عوام تک اس مبارکباد کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو اس لیے انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری گفتگو پھر ہمیں ریگولر سنے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ دن بہت ہی مبارک ترین دن ہے اور یہ مہینہ بہت ہی عظیم دن ہے، اور جب کوئی عظمت والی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آپس میں مبارکباد دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نفوس کی سنت ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ روایات میں موجود ہے کہ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دیا، یہ بہت عظیم واقعہ ہوا۔ تو اس لیے جیسے بعض وقت میسیجز بھی چل جاتے ہیں ہر مہینے کی آمد پر، بشرطے کہ کوئی جھوٹی حدیث وضع نہ کی جائے، جیسے بعض لوگ یہ بھی کہ جی جس نے اس مہینے کی خوشخبری دی تو وہ جنت کی بشارت، ایسا نہ ہو۔ تو ویسے مبارکباد دینا بہت ہی احسن خیر ہے، اور میں بھی آپ کی وساطت سے تمام جو اہل اسلام ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مبارک مہینے میں موجود ہیں۔ کیا کہ دیگر مہینوں میں ماہ ذی الحج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخی تناظر میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کسی بھی مہینے کی اگر تعظیم مسلمان بھی کر رہا ہے اور کافر بھی کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ فی نفسی اس مہینے میں یا اس چیز میں کوئی نہ کوئی برکت، کوئی نہ کوئی فضیلت کا پہلو موجود ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ وہ مبارک مہینہ تھا کہ اس میں کفار بھی جنگ وغیرہ بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے تھے جن کو محترم مہینے اشہر الحرم جن کو کہا گیا ہے، 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کی کفار بھی تعظیم کرتے تھے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وفد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا قبیلہ مدر حائل ہے، اور وہ عام دنوں میں ہمیں آپ تک پہنچنے نہیں دیتا، لیکن صرف محترم مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی فیصلہ کن خبر دے دیجئے جس پہ ہم عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اس کی خبر دیں۔ اور وہ 4 مہینے پھر ان میں ایک ذو الحجہ بھی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور سے پہلے اور آپ کے اس مہینے کی فضیلت پر کلام فرمانے سے پہلے کفار بھی جاہلیت میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے عرف کے اعتبار سے اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اور اس تعظیم کا ایک نتیجہ ظاہر ہوتا تھا، اس کی ظاہری علامت یہ تھی کہ ہر وہ فعل جو ان کو معیوب محسوس ہوتا تھا اس مہینے میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اس میں نفیس نقطہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ایک کافر اس اپنے عرف کے لحاظ سے اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے ناجائز کام چھوڑ دیتا ہے تو مسلمان کو تو بدرجہ اولا اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے منکرات سے بچنا چاہیے، برائیوں سے۔ مکہ میں آ جایا کرتے تھے، ان کی تواضع، ان کے لیے پانی کا اہتمام، اور نبی کریم علیہ السلام کے جد اعلیٰ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سارے انتظامات ان کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں، تو وہ کیا پس منظر تھا اس کے حوالے سے اشارہ فرمائیے۔ جو اس کے ذو الحجہ سے تو براہ راست ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ ایام حج چکے تھے، اور عرب لوگوں کے ہاں بہرحال ایک رواج جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے چلتا چلا آ رہا تھا، اور وہ اس کو بڑی سعادت سمجھ کے کیا کرتے تھے۔
تو یہی دیکھیں، جیسے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، میں نے بھی کچھ دیر پہلے عرض کی تھی کہ جب ایک کافر بھی ان ایام کو مقدس تصور کرتے ہوئے اپنے مہمان کی تعظیم کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور دیگر رسومات ادا کرنے آ رہے ہیں، ان کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں، تو مسلمان کو بار بار اپنی نیتوں کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال پر، ہماری نیتوں پر، ہمارے افکار پر، ہمارے احساس و شعور پر بعض اوقات گرد کی تہیں جم جاتی ہیں، اور وہ ہے دنیا میں مشغولیت، غفلت، علم سے دوری، اور اپنے اس قسم کے تاریخی پس منظر کو بالکلیہ فراموش کر دینا۔ تو پھر ہماری ایک نئی زندگی بن جاتی ہے، ایک نئی لائف ہوتی ہے جس میں اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی ایک فکر ہوتی ہے، سابقہ ازمینہ سے اکتساب فیض کا کوئی تصور اس میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جیسے حضرت نے کچھ ہمارے بھی مناقب گنوائے اس دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ مناقب عظیمہ ہمارے ساتھ وابستہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس قسم کے معاملات کو چھوڑ دیا۔ جب وہ کافر اللہ کے مہمان کی تعظیم کر رہے ہیں اور ان دونوں کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی دانست میں اپنے لیے کوئی راہ نجات تلاش کر رہے ہیں، یا آپ چاہے وہ نام و نمود کے لیے کر رہے ہوں، عزت کے لیے کر رہے ہوں، لیکن کر رہے ہیں، تو مسلمان کو بھی بدوجہ اولا ان ایام کی تعظیم کرنی چاہیے۔ سب جیسا کہ ولیال ناشر یہ پروگرام کا نام بھی ہے، تو ظاہر ہے ایک عام جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے اس اصطلاح کا سمجھنا ایک دشوار، تو ظاہر ہے جب ایسی ہمارے لیے دشواری ہوتی ہے تو علماء دین سے رجوع کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کچھ ارشاد؟ جی، اس کو اصطلاح نہ کہا جائے، عنوان کہا جائے، بالکل، کیونکہ یہ کوئی پرٹیکولر کسی ٹرم یوز نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ 3 آیات ہیں مختصر، اور ان تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے 4 چیزوں کی، اور ان چاروں کا براہ راست تعلق ذوالحجہ سے ہے۔ احادیث کریمہ اس کی یہ تفسیر پیش کرتی ہیں، مثلا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، جفت جو 2 سے تقسیم ہو جائے، طاق جو 2 سے تقسیم نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو ہم تفاصیل جب دیکھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد 10 ذوالحجہ کی فجر ہے، اور ولیال عشر سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ پہلے جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، اس کی راتیں مراد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو ہے سرکار نے اس کو ذوالحجہ کے اول 10 دن قرار دیا ہے۔ ذکر ولیال، لیلہ کی جمع ہے، اور عشر 10 کو کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں، یعنی 10 راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اور پھر والشفع والوتر، شفع سے مراد ہے 10 ذوالحجہ کا خاص دن، اور والوتر سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ تو دیکھیں جب اصل میں قسم ہوتی کیا ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی بات کا سامنے والا یقین نہیں کرے گا، تو ہم کسی محترم شے کا ذکر کر کے اپنی بات کو اس لیے پختہ کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کا ذہن شک و شبے سے صاف ہو جائے اور ہماری بات کا یقین کرے، اور کوئی ابہام نہ رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں، اس کی ذات اور اس کا کلام ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ بالکل شک سے بالا تر، وہ دلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب قسم یاد فرمائی تو اس میں حکمت جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تو اپنی بات کو پختہ اور وزندار کرنے کے لیے اسم کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو عظمت بخشنے کے لیے اس کی قسم یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ولیال عشر جو 10 راتیں اور ایک حدیث کے مطابق 10 دن جب اس کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی عظیم دن ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کی زینت بنا دے اور پھر ان کی قسم یاد فرمائے، تو قیامت تک کے لیے گویا کہ اس کے ذکر کو خود اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا کہ ہر مسلمان جب سورہ فجر پڑھتا رہے گا ان 10 راتوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیا کہنا ہے؟ سوالات ہو گئے۔ پہلے ہماری بہن نے سوال کیا تھا لاہور سے کہ آیا ہمیں ان 10 دنوں میں جن کی اہمیت ابتدائی سوالات میں ظاہر کی گئی اور واضح فرمائی گئی ہے، تو ان میں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہماری بہن نے سوال کیا ترتیب لے لیں۔ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس حضرت نے فضیلت بیان کی تو سرکار نے فضیلت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ تو گویا کہ اس میں کلمہ پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اللہ اکبر کی کثرت کریں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھیں
تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ دوسرا یہ بچی نے کہا کہ اگر کوئی وہاں پہلے چلا گیا تھا پھر حج کی اور ساتھ محرم وغیرہ کوئی نہیں ہے تو کیا حج ہو گیا یا وہ گناہگار ہوئے؟ تو دیکھیں گناہگار ہونے اور حج میں آپس میں کوئی منافات اور تخالف نہیں ہے۔ منافات تخالف کا مطلب یہ کہ ایک ہو دوسرا نہ ہو، دوسرا ہو پہلا نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حج بھی ہو جائے اور گناہگار بھی ہو، جمع ہو سکتے ہیں۔ تو جو عورت کسی محرم کے بغیر جاتی ہے، نامحرم کے ساتھ حج کرے تو یہ ضرور ہے کہ اس کے ہر قدم پہ گناہ لکھا جاتا ہے، وہ گناہگار ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق چونکہ آپ نے محرم کے ساتھ جانے کا حکم دیا، سفر تنہا عورت کو منع کیا گیا، اس نافرمانی کی بنا پر اس کے نامہ اعمال میں تسلسل سے گناہ ضرور لکھا جائے گا، لیکن جب وہ مناسک حج تقاضائے شرعیہ کے مطابق ادا کرنے میں کامیاب ہوگی تو ہم ضرور یہ کہیں گے اس کا حج ہو گیا ہے۔ اور جو حج کی فضیلتیں حاصل ہونے والی ہیں، جیسے میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ میں کوتاہی معاف ہوتی ہے اور مزدلفہ میں حقوق العباد میں کوتاہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، وہ فضیلتیں انشاءاللہ ان کو بھی حاصل ہوں گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کرے اور اس کو بنیاد بنا کر یا اس کو رول ماڈل بنا کر اور بہنیں ضرورت نہ کریں اور وہ محرم کا ہی اہتمام کریں۔ ایام تشریق کے حوالے سے کچھ یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ اصل میں جو فقہ حنفی کے مطابق میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو جماعت مستحبہ ہو، یعنی جو محلے کا امام ہے جو باقاعدہ اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت قائم کرے، اس کے بعد یہ تکبیر ایک بار کہنا واجب اور 3 بار افضل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ نہ عورتوں پہ واجب ہے اور نہ منفرد پر واجب ہے، ٹھیک، نہ مسافر پر ہے، یہ مقیم پر ہوتی ہے، مقیم پر واجب۔ تو لیکن اگر یہ بہنیں بھی تکبیر لگانا چاہیں یا مسافر یا منفرد بھی لگانا چاہے تو منع نہیں ہے، بلکہ لگا لے تو بہت بہتر ہے، لیکن بہنوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ لگائیں کہ ان کی آواز کسی نامحرم تک پہنچے، تو آہستگی سے لگا سکتے ہیں۔ ان ایام کو اور ان راتوں کو کیسے خوبصورت بنایا جائے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے لیے کہ یہ ہمارے جو نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں شامل ہو سکیں؟ یہ ایک بڑے انقلاب کی بنیاد اپنی ذاتی سوچ کو تبدیل کرنے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اجتماعی طور پہ ایک بڑی تبدیلی کے خواہاں ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنا ہوگا، اس میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، گویا کہ اپنی ذات اور اپنے باطن کا انقلاب یہ باہر ایک معاشرے میں بڑے انقلاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جن پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ چاہے آئمہ ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں اور دیگر جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اوپر فائز کیا ہے، جب تک ہم سب مل کر اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم علماء کی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ جانتے ہیں عوام الناس کی سطح پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب لوگوں میں بچوں میں شعور بیدار نہیں کیا جائے گا، ان 10 راتوں میں ہم خود پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائیں گے کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہوں، جیسے رمضان آتا ہے دیکھیں شروع میں کچھ ایسا اہتمام ہوتا ہے چاند رات سے ایک دم ایک تبدیلی سے آ جاتی ہے پورے معاشرے میں، وقتی طور پہ ہر نفس اس تبدیلی کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ پھر وہ سابقہ اثرات غالب آ کے موجودہ اثرات کی برکات کو ختم کر دیتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسے حضرت نے فرمایا کہ بس وہ مخصوص چند چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ایام حج پہ تھوڑی سی توجہ ہے جو حاجی ہے خاص طور پر، اور باقی قربانی میں تو ہر ایک انوالو ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی اور جو گائے کی دم کھینچ اس کو بھگانے کے چکر میں وہ بھی پیچھے، وہ سب مشغول ہو جاتے ہیں اور ان دنوں کی فضیلت اور برکت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم جب یہ 10 دن آنے لگیں تو علماء جیسے جمعے کے خطبات ہیں ان میں خاص طور پر یہ جیسے QTV نے اہتمام کیا اس قسم کے پروگرامز کا انعقاد کیا جائے، اور اس طرح اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھی خاص طور پہ جو بھی ٹیچرز حضرات ہیں وہ بچوں کے اندر ایک احساس شعور کی بیداری کا اہتمام کریں، تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہلے کچھ لوگ قبول کریں گے، پھر یہ دائرہ اثر بڑھتا چلا جائے گا اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اس کی فضیلت اور برکت سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا ہمارے جو معمولات زندگی ہیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ معذرت کے ساتھ ہم تفریح طبع کا موقع اسے جانتے ہیں، اور قربانی واجب ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم وقت ضائع کر کے ان مخصوص اور مبارک ایام کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ان مبارک راتوں کو اس طرح ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تم سب کیا فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا آپ کے جو زبان مبارک سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں بہت سے دلوں پر اثر کریں گے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں دیکھیں اور آج کی اس رات سے ہی، آج جمعے کی شب بھی ہے ماشاءاللہ، اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔
جو بالکل دیکھیے ہر شخص ان دنوں میں قربانی دے رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے. کچھ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ فضیلت اور برکتیں قربان کر رہے ہوتے ہیں, وقت کو قربان کر رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے ترک کے ذریعے فضیلتوں کو اور آخرت کی نجات کو قربان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ بات کہتے ہیں صرف نفل ہی تو ہے, اور بعض راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ پوچھتے ہیں آپ نے رکھا روزہ, تاکہ سامنے لوگ خاموش ہو جائے گھبرا کے کہ یار وہاں خاموش کروانے کا بہترین طریقہ کہ سامنے کو خاموش کرواؤ اور راہ فرار اختیار کرو. تو بہتر وہی ہے, میں نے جسے عرض کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ پہلے آپ نے خود کر کے دکھایا اور 1-2 سال نہیں 40 سال تک اللہ ایک بہترین شخصیت, ایک بہترین کردار, بہترین اخلاق آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے. اس کے بعد دعوت دی کہ اتنے عرصے تک 40 سال تک میں تمہارے سامنے رہا, اب میں دعوت دیتا ہوں کہ اسی قسم کے اعمال تم بھی اختیار کرو. تو پھر ایک زبان میں ایک تاثیر بھی تھی. اگر کسی نے قبول ظاہری طور پہ نہیں کیا تو اس کا دل پھر بھی گواہی دیتا رہا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ تو حق ہی رہا ہے, اس نے ظاہر نہیں کیا, الگ بات ہے. تو یہی آج کل صورتحال ہونی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم خود بھی عمل کریں, اور عمل کرنے کے بعد اس انداز سے کہ وہ ریاکاری میں شامل نہ ہو لیکن دوسروں کو اس کو ظاہر کریں اور لوگوں کو ترغیب دیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر آپ سینہ بسینہ جیسے ابھی دیکھنے والے ہیں, میں ان کو ترغیب دیتا ہوں اور ایک طریقہ عرض کرتا ہوں کہ آپ زیادہ دور نہ جائیں اور زیادہ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں. ہر ایک دیکھنے والا صرف ایک کو اس کی ترغیب دے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی, یا روزہ رکھنے کی, یا رات میں قیام کی, اور ان دنوں کی قدر کرنے کی, ایک کی صرف. تو امید اللہ کی ذات پاک سے اگر اس وقت ہمیں 1 لاکھ بھی دیکھ رہے ہیں اور 25,000 کوشش کرتے ہیں تو 25 سے 50 ہو جائیں گے. اسی طریقے سے پھر انقلاب پیدا ہوتا ہے. اور یہ ترغیب جب آپ نے کسی کو دی, آپ نے دیکھا وہ عامل ہوا, تو پیار محبت سے یہ کہہ دیں اب ایک کو آپ کر دیں. کیا بات, تو یہ اثر منتقل ہوگا. بہترین طریقہ, جی ہاں بہترین طریقہ ہے. اور اس میں لوگ پھر جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اس میں ہمارے لیے کوئی فضیلت و کمال کا پہلو نہیں ہے. حقیقتاً جو کمال ہے ہمارے رب کریم کا ہے, اور اس کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال دکھایا کہ آپ نے بڑی تعداد کو جمع کر کے یہ مایوسی کی طرف نہیں بڑھے کہ اگر یہ لوگ اجتماعی طور پہ قبول نہیں کر رہے تو میں چھوڑ دوں. سینہ بسینہ کام کیا اور اس کی برکت دیکھیں. یہی آج بھی کرنے کی ضرورت ہے. رات کے مفتی محمد اکمل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خوبصورت اور بہت عمدہ گفتگو, آپ نے بہت عمدہ کلام فرمایا. ناظرین گرامی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت ایام کو, بابرکت راتوں کو اس کے فضائل کے لحاظ سے, ان کے فضائل اور اہمیت کے حوالے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.